کو عزت کے ساتھ نوازیں تو وہ آدھے ٹکڑے پر بھی گزارا کر لیتا ہے، لیکن اس کو پیٹ بھر کے کھانا دیں اور اس کی تذلیل کریں، یہ نہ کیجیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں غریبوں کی غربت کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں۔ میرے حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنی تنہائی میں کیا کہ دائیں ہاتھ نے جو صدقہ کیا بائیں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا ہوگا۔ کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میرے حضور نے اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو بتایا سب سے اچھا کائنات میں گھر کون سا ہے؟ جو شہر کے وسط میں ہو، جو عالی نصب ٹاؤن میں ہو، جو ساحل کنارے ہو، جو کشادہ ہو، جو بلند اور بالا ہو، جس کے کمرے کشادہ ہوں، جس کے لان بہت بڑے بڑے ہوں، نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہوں اور تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں ہو تو اپنے بیٹے کو آواز دینی ہو تو بیٹا کہہ کے آواز نہ کرو، اس کا نام لے کے اسے پکارو۔ اسے بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے، آخر بیٹا ہی تو ہے۔ کہا نہیں، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا کلیجہ چر جائے گا۔ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہے گا، یہ شوق گھر جا کے پورا کر لے گا۔ لیکن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارا، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے نہیں کرتا، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتی، بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں، ایسے وقت میں کھانا پکاؤ کہ اس کی خوشبو اور مہک غریب تک نہ پہنچے۔ غریب کے بچے ضد کر بیٹھے تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پہنچے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارا عمل کیا ہوتا ہے۔ سید خورشید گیلانی مرحوم نے کہا تھا امیر آدمی آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے، لیکن جب تک ہم نمائش نہیں کر لیتے تو ہمیں قرار ہی نہیں ملتا۔ لوگوں کے جذبات کا خیال کرو، لوگوں کے جذبات کا لحاظ رکھو۔ ہمارا دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ تو جہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے وہاں یتیم کو عزت کی مسند میں بٹھایا، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ دل نرم ہوتا ہے، رب کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک ہوتا ہو، ان کا مال ہڑپ نہ کیا جاتا ہو، ان کے حقوق پامال نہ کیے جاتے ہوں، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جاتا ہو، وہ معاشرہ اوپر اٹھتا ہے۔ اور جس معاشرے میں یتیموں کو یہ احساس دیا جاتا ہے کہ تمہارا اس معاشرے میں کوئی نہیں ہے، تو وہ معاشرہ ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یتیموں کو عزت کی مسند پہ بٹھایا اور ان کو بتایا کہ تمہارا مقام کیا ہے، اور خود حضور نے یہ درد یتیمی سہا تھا اور دنیا کے سامنے یتیموں کی تقریر کرنے والے کے لیے یہ عزت دی کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گا جس طرح میری یہ دو انگلیاں کریں۔ اللہ اکبر۔ جس بھی طبقے کو دیکھ لیجیے، جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا، معاشرے میں میرے حضور نے اس کو عزت دی۔ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ غلام کہتا جناب جوتا دھوپ میں خراب ہو رہا تھا، میں نے چھاؤں میں اس لیے رکھا ہے کہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ آقا غلام کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس قابل کب ہوا کہ میرے جوتے کو دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے؟ جو غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں ہے، اس کو دو جہاں کا سردار بول رہا ہے بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ کیا خیال ہے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار دی ہو؟
اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ وہ آقا سبق دے رہے ہیں اپنی امت کو، جو خود کھاتے ہو وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پیتے ہو وہ غلاموں کو پلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ غلاموں کو پہناؤ۔ وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اور اسلام نے اتنے طریقے دیے غلام کو آزاد کرنے کے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی۔ روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، کفارہ قسم میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو۔ اور اس کے علاوہ ترغیب دی کہ ویسے غلام آزاد کرو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ۔ بڑے کاموں میں ایک کام بتایا کہ غلاموں کو آزاد کرو، اور حضور نے اپنے غلاموں کو اس کی طرح